اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 26۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ تنگی اور آسانی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ یعنی میرے لیے میرا ہر معاملہ اور اپنے راستے میں میری ہر منزل کو آسان کر دے۔ میرے سامنے جو مشکلات اور سختیاں ہیں ان کو نرم کر دے۔ معاملے کو آسان کرنا یہ ہے کہ دائی نہایت آسانی کے ساتھ تمام معاملات کو ان کے اپنے اپنے دائرے میں نپٹا سکے۔ ہر شخص سے اس کے مزاج کی مناسبت سے مخاطب ہو اور اسے اس طریقے سے دعوت دے جو قبول حق کے قریب تر ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 27۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ لوگ ان کی بات کو سمجھ جائیں، تاکہ پوری وضاحت سے بات کو بیان کیا جا سکے، تاکہ اپنا دفاع بھی کیا جا سکے۔ ادائے فرائض میں سہولت ڈھونڈنا اور آسانی تلاش کرنا ایک امر طبعی بشری ہے، اور منصب نبوت کے منافی ہونا الگ رہا عین سنت انبیاء ہے۔ اس دور میں ابلاغ کا واحد ذریعہ صرف کسی خطیب کا خطابت اور زبان آوری ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں خطیبوں کو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ عرب میں تو یہ حال تھا کہ جو شخص قبیلہ کا خطیب ہوتا وہی اس کا زعیم اور قائد ہوتا۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 28۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ثقل تھا، جس کی وجہ سے ان کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، جیسے کہ مفسرین کی رائے ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ سورۃ القصص آیا 34۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں اور خطاب اور معنی کے بیان کا مقصد پورا ہو سکے۔ اچھی طرح بات سمجھانے کی قدرت ہو تو انسان رب کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اپنی بات کو عمدہ انداز میں دوسروں تک پہنچانا عظیم نعمت ہے جو رب العزت نے عطا کی ہے، جیسا کہ فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورۃ الرحمن آیا 1 سے 4۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کا مقصد پورا کرنے کی دعا کی، میں اس طرح بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی۔ سورۃ طٰہٰ آیا 29۔ اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جیسے وزیر بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، بادشاہ کو بوجھ اٹھاتا ہے، ایسے ہی میرے خاندان میں سے کوئی میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا ہو، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار بنا دے، جو میری مدد کرے، جو میرا بوجھ بٹائے، اور جن لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے ان کے مقابلے میں مجھے تقویت دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ میری مددگار ان گھر والوں میں سے ہو، اس لیے کہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اور اسے میرے مددگار کے طور پر بھیج، وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ سورۃ القصص آیا 34۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح مدد طلب کی تھی۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ
पर ईमान लाए हैं और आप गवाह हो जाएं, यकीनन हम फरमाबरदार हैं। सूरह आल इमरान आया 52। रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जल्द ही तेरे भाई के ज़रिए तेरा बाजू मजबूत करेंगे और हम तुम दोनों को गलबा देंगे। वो तुम दोनों तक ना पहुँचेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करेंगे गालिब होने वाले हैं। सूरह अल-कसस आया 35। हारून अखी, हारून को मेरा भाई, हारून को जो मेरा भाई है। सूरह ताहा आया 30। हारून अखी, हारून को जो मेरा भाई है। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के हकीकी बड़े भाई थे। उनको मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ इल्तिजा पर नबूवत अता हुई। बाइबल में हारून अलैहिस्सलाम के मुतालिक इबादत खाने का एहतमाम था और वही इमामत कराया करते थे। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से फरमाया गया, फ़ज़ाहत व बलागत का ताल्लुक़ अल्फाज से भी है, मानी से भी, मनासिब और उसलूब कलाम से भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़साहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से ज़ाहिर होती है। जो कोई अपनी कदर जान लेता है वो हलाक नहीं होता। किसी शय की मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। ऊपर वाला हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। नेकी की अक़साम तो बहुत हैं मगर करने वाले कम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।